اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں اقبال اعظم چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری کہانی۔ انڈین بچہ کس طرح فخر پاکستان بنا؟ جی ہاں سارے دوستو، آج میری موٹیویشنل کہانی کا موضوع یہی ہے۔ مختصر الفاظ میں اس بچے کی کہانی بیان کروں گا، کس طرح اس بچے نے اپنی زندگی کا تمام عرصہ گزارا اور آخر انڈیا میں پیدا ہونے والے بچے پر پاکستانی کو کیوں فخر ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی کی تفصیلات انٹرنیٹ ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں۔ اگر آپ کو اس بچے کی کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ یہ 1920 کی دہائی کی بات ہے۔ شہر گجرات، برٹش کالونی، انڈیا میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس بچے کی چھوٹی عمر سے ہی اس کی والدہ ایک معمول بنا لیتی ہے کہ جب وہ اسے کچھ رقم اس کے اپنے جیب خرچ کے لیے دیتی ہے تو ساتھ ہی کچھ رقم کسی غریب کو دینے کے لیے دیتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہوتی ہے کہ کس طرح دوسرے لوگوں کے کام آیا جا سکتا ہے۔ وہ بچہ جب 11 برس کا ہوتا ہے تو اس کی والدہ کو فالج ہو جاتا ہے اور گھر کی ذمہ داری اس کے معصوم بچے کے کندھوں پر آن پڑتی ہے۔ گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی والدہ کی خدمت بھی کرتا ہے اور یہ سلسلہ 8 برس بعد اس کی والدہ کی وفات پر ختم ہوتا ہے۔ 19 برس کی عمر میں جس کا ایک بڑا حصہ اس بچے نے اپنی بیمار والدہ کی خدمت میں اور دوسری ذمہ داریاں پوری کرنے میں گزارا، اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں غریب، لاچار، یتیم، بیمار اور اپاہج لوگوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہونے کا تجربہ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کسی طرح ضرورت مند لوگوں کی خدمت کرنے اور ان کی مشکلات کا حل نکالنے کے لیے کوئی تدبیر کرے۔ یہ جذبہ اس کے دل میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ 1947 میں پاکستان وجود میں آنے کے بعد یہ نوجوان کراچی پہنچتا ہے اور وہاں پر کپڑے کا کاروبار شروع کرتا ہے، لیکن اسے اس چیز کا بہت واضح اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد غریبوں اور ناداروں کی مدد کرنا ہے۔ وہاں اپنے شہر میں جب وہ فٹ پاتھ پر راتیں گزارنے والے اپاہج اور لاچار لوگوں اور یتیم بچوں کو دیکھتا ہے تو اس کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں اپنی مدد آپ کے تحت بینچز بنوانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی جذبے کے تحت وہ تقریباً 30 برس کی عمر میں ایک فلاحی ادارے میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے، لیکن اسے جلد ہی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے یہ فلاحی ادارہ محض ایک ذات اور برادری کے لوگوں کی مدد تک ہی محدود ہے، جبکہ اس کی نظر میں سب انسان برابر تھے، ذات پات، نسل، مذہب سے بالا تھے۔ اس کے ذہن میں لوگوں کی مدد کرنے کا احساس ذات اور برادری سے بہت آگے تھا۔ وہ کسی بھی رنگ، ذات، نسل اور قومی یا کسی بھی اور طرح کی حد بندی کے بغیر تمام لوگوں کی برابری کی سطح پر مدد کرنے کا جذبہ رکھتا تھا۔ وہ اس فلاحی ادارے کے اس طریقہ کار پر برہم تھا اور اس کا ذکر اس نے اس ادارے کے منتظمین سے بھی کیا، اور صورتحال میں بہتری کی کوئی شکل دکھائی نہ دینے پر اس نے وہ ادارہ چھوڑ دیا اور اپنے ایک میڈیکل سینٹر قائم کیا۔ لیکن سابقہ فلاحی ادارے کے مالکان کی طرف سے دھمکیوں کی صورت میں اسے بہت جلد اپنی جان کے لیے خطرہ محسوس ہونا شروع ہوا، لہذا اسے اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا اور وہ پاکستان سے نکل کر مختلف راستوں سے ہوتا ہوا روم پہنچا اور پھر وہاں سے لندن پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ راستے میں اس سے جتنی بھی کوشش ہو سکی اور جتنے لوگوں سے بھی اس کی ملاقات ہوئی، وہ غریبوں اور ناداروں کی مدد کے لیے چندہ اکٹھا کرتا رہا۔ لندن پہنچنے کے بعد جب اس نے برطانوی ویلفیئر سسٹم دیکھا تو اس سے بہت متاثر ہوا اور سسٹم کے مختلف پہلوؤں کو سمجھتے ہوئے اس نے اس سے ملتا جلتا نظام بنانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ پاکستان واپس پہنچا اور اپنی باقی کی زندگی غریب اور لاچار، تنگ دست اور ضرورت مند لوگوں کی مدد اور ان کی بھلائی کے لیے صرف کر دی۔ اس ساری کوشش کے دوران اس نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس ویلفیئر نیٹ ورک بنا ڈالا۔ اس نے معاشرے میں موجود صاحب حیثیت لوگوں کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر خدمت خلق کا وہ نظام متعارف کرایا
جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اس شخص کو اپنی تمام کاوشوں اور محنتوں کی بنیاد پر کئی ایوارڈ سے نوازا گیا، اور ان ایوارڈ سے کہیں بڑھ کر اس کو ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی دعائیں ملیں، اور دنیا کے سامنے وہ فخر پاکستان کی حیثیت سے ابھرا۔ اپنے مقصد کو پانے کے لیے تمام تر مشکلات کا سامنا کرنے اور اسے کامیابی سے حاصل کرنے والے اس عظیم شخص کا نام عبدالستار ایدھی تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے مقصد کو پہچانا، اور پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیں۔ ایدھی کا نام بحیثیت پاکستانی ہمارے لیے ایک فخر ہے، اور یہ نام تا دیر چمکتا رہے گا۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی سنانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اور اپنی منزل کا تعین کر لیتا ہے تو پھر راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنے آپ کو پہچانیں، صرف کھانا، سونا اور افزائشی نسلی زندگی نہیں، ایسی زندگی تو جانور بھی گزار رہے ہیں۔ اپنے انسان ہونے کو پہچانیں کہ اس بنانے والے نے آپ کو انسان ہی کیوں بنایا، کچھ اور کیوں نہیں بنا دیا۔ یقیناً ایسا کرنے میں اس کا کوئی بڑا مقصد ہے، باقی خود سوچیں۔ دوستو، سب سے پہلے اپنے والدین، اقربا اور ہمسایوں کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔